انسان علماء ربانیین کے نزدیک انسان کا اطلاق روح پر ہوتا ہے۔ جسم محض ایک آلہ ہے جس سے وہ اعمال دنیاوی اور عبادات سر انجام دیتی۔ چونکہ روح کی علادگی کے بعد جسم کو میت کہا جاتا ہے، ناش کہا جاتا ہے، کوئی اسے انسان نہیں کہتا۔ اس لیے علماء ربانیین کہتے ہیں کہ جب انسان بولا جائے تو مراد روح ہوتی ہے۔ روح اور بدن کا تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو مادی چیزوں کو دیکھنا، چکھنا، پسند کرنا، ان کی لذت، ذائقہ، ان کی رنگت، ان کی خوشبو وغیرہ، ان ساری چیزوں کو یہی مادی بدن اور اس کے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ اور دنیا کو دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ سامنے ہے، قریب تر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم نزدیک کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے۔ تو یہ دنیا ایک حجاب کی طرح روح اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جب تک روح، جس کا مرکز قلب ہے، دنیا کے جتنے مشاہدات یا دنیا کی جتنی چیزوں کی جانچ پڑتال یا اس کا حسن یا اس کا ذائقہ یا اس کی خوشبو یا اس کی رنگت یا اس کے صوتی اثرات سمجھنے کا آلہ بدن ہے۔ بدن سے تو ہر بندہ، مومن ہے یا غیر مومن، نیک ہے یا بدکار، وہ استفادہ کرتا ہے، کام لیتا ہے۔ لیکن روح کی حیات کا مدار نور ایمان پر ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو نور ایمان نصیب نہ ہو تو قرآن کریم نے بھی اسے مردہ کہا ہے۔ اور ایک عرب شاعر کا مصرع ہے کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے اجسام جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بنے ہوئے ہیں۔ یعنی روح ایمان سے خالی ہے اور بدن اسے ایسے اٹھائے پھرتا ہے جیسے ناش کو کوئی اٹھائے پھرتا ہو۔ تو روح کی نیکی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جائے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یا اتباع شریعت میں، اس میں بندہ روحانی طور پر یا قلبی طور پر پورے خلوص سے شریک ہو۔ ہمارے ہاں فیض اور برکات کے مفہوم کو بھی بدل دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے بڑے نامور بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں یا زندہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں
تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا فیض یہ ہے کہ مجھے دنیا کی چیزیں مل جائیں. تو ہمارے ایک دوست کے پاس بہت سے ٹرک ہوتے تھے، تو اس نے ان پر وہ اپنی فرم کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا فیضان حق باہو، یعنی اس کے نزدیک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان تھا کہ اس کے پاس بہت سے ٹرک تھے. یہ مادی نعمتیں اگر محض اولیاء اللہ کا فیضان ہوتی تو یہ کافروں کے پاس کیوں ہوتی، غیر مسلموں کے پاس کیوں ہوتی؟ جو توحید باری کے منکر ہیں اور نبوت کے منکر ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس کیوں ہوتی؟ فیض سے مراد دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. اولیاء اللہ کا فیض حیات قلبی ہے، نور قلبی ہے، اور روح کی حیات یہ اور کہیں سے نہیں ملتی. یہ صرف سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء امت سے ہوتی ہوئی تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رہیں گی. کم یاب ضرور ہوتی ہیں، نایاب نہیں. تو جنہیں یہ فیض نصیب ہو، یہ برکات نصیب ہوں، کسی شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے، توفیق ذکر ہو جائے، حیات قلبی مل جائے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اعمال ان کا بدن کرتا ہے اس میں وہ روح شامل ہے یا نہیں. ہمارے ہاں کوئی شریعت کا تارک ہو جائے تو اسے بڑا کامل سمجھا جاتا ہے، یا کوئی بہت بوڑھا ہو جائے تو یہ بھی کمال سمجھا جاتا ہے. وہ جی ان کی عمر 120 سال ہے، بھئی 160 سال ہو جائے اس میں بندے کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے موت نہیں بھیجی، اسے دنیا میں رہنے کی مہلت دی ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس بندے کا اس میں کیا کمال ہے کہ وہ 100 سال تک جیتا رہے یا 200 سال تک زندہ رہا، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اس مالک کا اپنا نظام ہے، اس نے اسے مہلت دے دی. بندے کا کمال صرف یہ ہے کہ دنیاوی آلودگیوں سے پاک کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. اس کی عمر کم ہو یا زیادہ، لیکن اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور اللہ کی رضا اتباع رسالت میں ہے، یعنی یہ طے کر لیجئے کہ جو کام بھی حضور کی شریعت کے خلاف ہوگا وہ کبھی رضا الہی کا سبب نہیں بن سکتا، وہ غضب الہی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے رضا الہی نصیب نہیں ہوتی. اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے، آپ اسے بزرگ مانے بیٹھیں کہ جی وہ کپڑے نہیں پہنتا اس لیے بزرگ ہے، وہ گالیاں دیتا ہے اس لیے بزرگ ہے، اس کے منہ سے جھاگ اڑتی رہتی ہے، جی وہ حجامت ہی نہیں کرتا. عجیب بات ہے یار. اہل اللہ میں بھی مجاذیب ہوتے ہیں جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے، لیکن مجذوب پیدائشی پاگل نہیں ہوتے. اولیاء اللہ میں بعض لوگ کمزور مزاج کے ہوتے ہیں اور عموماً فنا بقا میں یا کسی ایسے مقام پہ رک جائیں تو محنت و مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کے اس انوارات اور تجلیات جو وارد ہوتی ہیں ان کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے دماغ کے جو زیادہ سینسٹیو حصے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بجلی کا کوئی اعلیٰ ارتھ ہو جائے تو پھر اس کے جو سینسٹیو حصے ہیں جل جاتے ہیں، تو شرعاً وہ پاگل تصور ہوتے ہیں.
وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں رہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاگل ہو کر، یہ پیدائشی پاگل مجذوب نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت کی ہوتی ہے، مراقبات حاصل کیے ہوتے ہیں، پھر کسی مقام پر جا کر، ایک دفعہ شیخ منصور کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی آن الحق کا نعرہ لگایا اور اس کی پاداش میں سولی دیے گئے، پھر سولی دینے کے بعد، مرنے کے بعد ان کی میت جلا کر دریا میں پھینک دی گئی۔ تو حضرت جی کی محفل میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا وہ بیچارہ تو ابھی مبتدی تھا، فنا بقا میں تھا، کوئی ایسی ہستی نہ ملی جو اسے آگے لے جاتی، اگلے مراقبات کرا دیتی تو اس کا دماغ خراب نہ ہوتا۔ کاش وہ آج ہوتا تو میں اسے اس سے آگے نکال کر لے جاتا تو وہ پاگل نہ ہوتا۔ تو وہاں رک جانے کی وجہ سے اس کے حواس مختل ہو گئے۔ اب وہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ شرعاً مکلف ہی نہیں۔ جنہوں نے اس پر فتویٰ لگایا انہوں نے بھی زیادتی کی، ایک آدمی کا دماغ ہی صحیح نہیں، وہ شرعاً مکلف ہی نہیں، اس پر فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ اب مجذوب جو ہے اس سے کسی فیض کی توقع رکھنا جہالت ہے، یعنی جس سے اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں رہی، ذہنی طور پر مفلوج، دوسرے کا بھلا کیا کرے گا؟ تو مجاذیب سے کسی کو کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر واقعی کوئی مجذوب ہو تو جو مبتدی لوگ ہوتے ہیں یا فنا بقا سے نیچے ہوتے ہیں انہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ فرماتے تھے اس لیے کہ اس کا وہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے، تو چونکہ وہ یکسو ہوتا ہے دنیا کی، اسے خبر نہیں ہوتی، تو اس کے انوارات بڑے تیز ہو جاتے ہیں، اور اس سے کم درجے کا کوئی صوفی اس کے پاس جائے تو اس کے انوارات بھی سلب ہو کر ادھر چلے جاتے ہیں، تو بجائے کچھ دینے کے جو کسی کے پاس ہو وہ بھی چھن جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ایسے لوگوں سے مبتدی ساتھیوں کو دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی مجذوب ہو تو، یہاں تو میں نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا ابھی تک، پاگلوں کو ہی دیکھا ہے۔ تو روح کی نیکی یہ ہے کہ قلبی خلوص اور نور یقین اس میں شامل ہو، تو عمل تو بدن ہی کرتا ہے، اکیلا روح تو عمل نہیں کرتا، لیکن روح اس میں شامل ہو جائے تو لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت و اہمیت، اور اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا